أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 113 سے لے کر کے آیت نمبر 117 تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، آیت نمبر 114 سے لے کر کے آیت نمبر 117 تک 114، 115، 116، 117 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں افغیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو میں اپنا حکم، اپنا منصف تلاش کر لوں، حالانکہ وہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے تمہاری طرف قرآن کریم کو، کتاب کو تفصیلی طور پر نازل کیا ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دیا ہے، یعلمون، وہ جانتے ہیں، انہ منزل من ربک بالحق، کہ یہ جو قرآن کریم ہے یہ آپ کے رب کی طرف سے بالکل حق نازل کیا ہوا ہے۔ فلا تکونن من الممترین، لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ میں نے پہلے بتلایا ہے کہ یہ سورۃ الانعام جو ہے یہ مکی صورت ہے، اور اس میں عموماً خطاب مشرکین مکہ کی طرف ہے۔ مشرکین مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور مسلمانوں کے سامنے ایک تجویز رکھی، ایک پرپوزل رکھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان بڑے اختلافات ہیں، آپ قرآن کریم کی تعلیم کو پیش کرنا چاہتے ہیں، ہمارے باپ دادا جو کرتے آئے ہیں ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے درمیان اختلاف، ایک کام کرتے ہیں، یہود و نصارہ جو ہے، یہودی اور عیسائی، ان دونوں کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، یعنی توریت اور انجیل، اور یہ لوگ اللہ کی کتاب کے عالم بھی ہیں، ان میں سے کسی ایک کو اپنا جج بنا لیتے ہیں، اپنا حکم اور اپنا منصف بنا لیتے ہیں، ثالث بنا لیتے ہیں، اور پھر ہمارے اور آپ کے درمیان وہ جو فیصلہ کریں گے، جس کو حق بتائیں گے، یا ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی کمپرمائز کی، صلح کی، سمجھوتے کی صورت نکال دیں گے تو ہم اس کو مان لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ جواب دیجئے افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا منصف بنا لوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کون انصاف کرنے والا ہے؟ اور یہ جو کلام ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر میں کسی کو اپنا جج نہیں بنا سکتا، اپنا حکم نہیں بنا سکتا، اپنا منصف نہیں بنا سکتا، اپنا ثالث نہیں بنا سکتا۔ آگے مزید کہا کہ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف اور تم لوگوں کی طرف اس کتاب کو نازل کیا ہے جس میں پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے، یعنی اس کے اندر جتنے بھی احکام ہیں وہ تمام کے تمام احکام توریت کے اندر بھی اور انجیل کے اندر بھی تھے۔ جو احکام ان کتابوں کے اندر ہے وہی احکام ان کتابوں کے اندر، اس کتاب کے اندر بھی ہے۔ اس کے علاوہ اس کتاب نے واضح طور پر بتلا دیا کہ یہ جو یہودی اور عیسائی ہیں ان لوگوں نے اپنی کتاب کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر منمانے انداز میں تبدیلی کر دی، لفظی طور پر تبدیلی کر دی، معنوی طور پر تبدیلی کر دی، جو آیت ان کو پسند نہیں ان کو چھپا لیا۔ اب ایسے غلط کار لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے میں کیسے منصف بنا دوں، کیسے اس کو جج بنا لوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ میں جج کسی کو نہیں بنا سکتا۔ اس کے بعد آیت کریمہ کے اگلے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، اور یہ جو اہل کتاب ہیں یہود و نصارہ، ان کو خوب معلوم ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہے اور برحق ہے۔ ان کو خوب اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ یہ برحق ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہے، اس کی تمام باتیں بالکل سچی ہے، اس میں ذرہ برابر بھی ہیر پھیر نہیں ہے۔ ان کو خوب معلوم ہے، اگرچہ وہ اپنی زبان سے اس کا اقرار نہیں کرتے ہیں،
فلا تکونن من الممترین، لہذا اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ شک و شبہے میں نہ پڑے، آپ کو کسی کو منصف بنانے کی ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جہاں پر فیصلہ ہوگا اس کے سامنے کسی کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ محترم سامعین کرام، اگلی آیت کریمہ میں یعنی آیت نمبر 15 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تمہارے رب کا کلمہ سچائی اور انصاف کے ساتھ مکمل ہو گیا، تمہارے رب کا کلام سچائی اور انصاف کے ساتھ مکمل ہو گیا، لا مبدل لکلماتی، اور اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں، وہو السمیع، وہ سننے والا، العلیم، اور جاننے والا ہے۔ یعنی آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ اس کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید باری تعالیٰ کے اتنے دلائل پیش فرما دیے ہیں کہ اب یہ کتاب سچائی کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ بالکل مکمل ہو گئی ہے۔ اس کے اندر جتنے بھی خبریں ہیں، چاہے پچھلے زمانے کے نبیوں کی ہو، چاہے کوئی بھی خبر ہو، سب کے سب سچے ہیں۔ اس میں جتنے بھی احکام ہیں وہ سب کے سب عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ کسی کو یہ مجال نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی حکم کو بدل سکے، کسی کو یہ مجال نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں میں ہیر پھیر کر سکے یا اپنی طرف سے کوئی اضافہ کر سکے، کسی کو کوئی مجال نہیں۔ محترم سامعین کرام، ایک بات ہمیشہ ذہن نشین رکھیں، جتنی بھی آسمانی کتابیں، الہامی کتابیں اس روئے زمین پر نازل ہوئی ہیں، سرسری طور پر اس کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے اس میں خبریں ہوتی ہیں۔ خبریں کیسی ہوتی ہیں؟ یا تو پچھلے قوموں کے اور پچھلے نبیوں کی خبریں ہوتی ہیں، یا پھر موت سے پہلے، موت کے بعد، قیامت سے پہلے جو بھی خبریں ہیں، قیامت کے قائم ہونے سے پہلے جتنی بھی خبریں ہیں، مثلا مرنے کے بعد آدمی زندہ ہوگا، زندہ ہو کر کے اللہ کے بارگاہ میں جائے گا، اپنے اپنے اعمال کے حساب دیں گے، جنت ایسی ہوگی، جہنم ایسے ہوں گے، یہ سارے کی ساری خبریں، یہ ایک حصہ ہے۔ اور دوسرا حصہ ہے اوامر و نواہی، یعنی جس میں اللہ نے احکام بیان کی ہے، لوگوں کے لیے بھی، سماج و معاشرے کے لیے بھی، سیاست کے اعتبار سے بھی، سماجی اور تمدنی اعتبار سے بھی، آئلی اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات بیان کی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے یہ بتلا رہا ہے کہ جتنی بھی خبریں ہیں اس قرآن کریم کے اندر وہ بالکل سچی ہیں، ٹھوس ہے، حق ہے، اس میں کوئی غلط نہیں ہے۔ اور جتنے بھی احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے اندر بیان کیے ہیں، سب کے سب عدل و انصاف پر مبنی ہے، جس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے، ہر ایک کی آواز سننے والا ہے۔ دلوں میں اٹھنے والے آہو فغاں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، آنکھوں کی خیانتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ جب وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے تو اس کی دی ہوئی کوئی خبر غلط بھی نہیں ہو سکتی، اور اس کی طرف سے صادر کیے ہوئے کوئی بھی احکام غلط نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے اسی بات کو یہاں پر کہا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تمہارے رب کا کلام سچائی اور انصاف کے ساتھ مکمل ہوا، اور اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت کریمہ یعنی آیت نمبر 116 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ زمین میں اکثریت کی پیروی کرنے لگیں گے تو وہ آپ کو اللہ کے رستے سے گمراہ کر دیں گے، کیونکہ ان یتبعون الا الظن، وہ ظن و گمان کے علاوہ کسی چیز کی پیروی نہیں کرتے، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ صرف قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ اور پھر اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 117 میں ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، بے شک آپ کا رب زیادہ جانتا ہے کہ کون اللہ کے رستے سے گمراہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت پر ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ دونوں آیات آپ نے اپنے سامنے رکھے، دیکھیے تاریخ اور مشاہدہ دونوں اس بات کے اوپر گواہ ہے کہ انسانی سماج و معاشرے کے اندر اکثریت ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو ہر چیز سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں، ذہین ذی علم اور بااصول ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ آپ سب کچھ چھوڑ دیجئے، ہماری اپنی پوری جماعت کو ہی یہاں پر لے لیجئے، تعداد کتنی زیادہ ہے، فجر کی نماز میں دیکھیں کتنے کم لوگ ہیں۔ کم ایسے لوگ ہیں جو باعمل ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، بااصول ہوتے ہیں، زیادہ تعداد ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو بے علم ہوتے ہیں، صحیح رستہ اختیار کرنے والے نہیں ہوتے ہیں،
ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. ایسے اکثریت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ظالم کہا ہے، جاہل کہا ہے، مشرک کہا ہے، ناشکرا کہا ہے. اور ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جن کی تعداد زیادہ ہے، ان کے پاس کوئی ٹارگٹ نہیں ہوتا ہے، بس ان کا ٹارگٹ ایک ہی ہوتا ہے، کیسے کمانا ہے، کیسے کھانا ہے، کیسا بہترین گھر ہو، کتنے اچھے گھر میں رہیں، کیا ہمارے پاس سہولیات ہو، کیا کیا ہونا چاہیے. بس ان کے ذہن میں یہی بات ہوتی ہے. ان کا اپنا کوئی اصول نہیں ہوتا. وہ لوگوں کو جس راستے پر چلتے ہوئے دیکھتے ہیں اسی راستے پر چل پڑتے ہیں. اکثریت جدھر جا رہی ہوتی ہے ادھر ہی جانا شروع کر دیتے ہیں. اور اکثریت کی جو رائے ہوتی ہے وہ اکثر بدلتی رہتی ہے. کبھی ایک چیز کو اچھا سمجھا، کبھی دوسری چیز کو اچھا سمجھا. یہی وجہ ہے کہ اگر اکثریت کی گمراہی، اکثریت کی تابعداری میں گئے، اکثریت کی اتباع میں گئے تو وہ عموماً گمراہی پر جا کر کے ہی ختم ہوتا ہے. جبکہ ہدایت کا راستہ شروع سے ایک ہے، ایک تھا، ایک ہے اور ایک رہے گا. آدم علیہ السلام سے لے کر کے اب تک ہدایت کا راستہ صرف ایک رہا ہے. وہی راستہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں پر نازل کیا، وہی راستہ جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، وہی راستہ جو ہمارے سامنے اسلام کی شکل میں، قرآن کریم کی شکل میں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی شکل میں موجود ہے. اس آیت کریمہ میں، ان دونوں آیت کریمہ میں سے پہلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ اکثریت کی پیروی کرنے لگیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. ابھی بہت سارے لوگ بولتے ہیں نا، ہمارے مسلک کے ماننے والے کی تعداد تو اتنی زیادہ ہے کہ مت پوچھیے. بعض لوگوں نے بڑی ہی تم تراقی سے کہا کہ ہماری جو کتاب ہے جس کو ہم عصر اور فجر کے بعد پڑھتے ہیں، فضائل اعمال، 70 کروڑ آدمی جو ہے اس کی تابعداری کر رہے ہیں. اگر آپ کے کتاب کی 70 کروڑ آدمی تابعداری کر رہے ہیں تو دنیا کا 70% حصہ انجیل کی تابعداری کر رہا ہے، تو کیا وہ حق ہو جائے گا؟ حق نہیں ہو سکتا ہے. اللہ نے اسی لیے کہا کہ اگر اکثریت کے پیچھے چلے تو گمراہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا. کیونکہ ان کے سامنے دلیل نہیں ہے. ان کے سامنے دلیل نہیں، ان کے سامنے اپنے بڑے ہیں، اکابر ہیں، ان کے ماں باپ دادا ہیں، جس کے چکر میں وہ پڑے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر آپ زمین میں جو اکثریت ہے ان کی پیروی کرنے لگیں گے تو وہ آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے، کیونکہ ان کے پاس صرف ظن ہے. ہمارے باپ دادا نے ایسا کیا اس لیے ہم کر رہے ہیں. کیا بات کرتے ہو؟ 70 کروڑ آدمی جو ہے ہمارے کتاب کی پیروی کر رہا ہے. یہ دلیل نہیں ہے، جو گمان ہے، قیاس آرائیاں ہیں. یہی قیاس آرائیاں عیسائی بھی کر سکتے ہیں، دوسرے مسلک کے لوگ بھی کر سکتے ہیں. یہ قیاس آرائیاں ہیں. کہا ان یتبعون الا الظن، یہ صرف اور صرف گمان کی پیروی کرنے والے ہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور یہ صرف اور صرف قیاس آرائیاں کرنے والے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ، تمہارے کہنے سے حق پر نہیں ہوگا. کیا بات کرتے ہو؟ اتنے سارے لوگ کیا گمراہ ہیں؟ کیا اتنے بڑے بڑے علماء گمراہ ہیں؟ کیا ایسی تم بات کرتے ہو یار؟ یہ 4 اماموں میں ہمارا سب سے بڑا امام، ان کے ماننے والے اتنے تعداد، کیا سب کے سب جہنمی ہیں؟ کیا وہ جنتی ہے کہ جہنمی ہے؟ اس سے ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے. ہمارا مطلب صرف ہمارے کلام، اللہ کے کلام سے ہے. ہمارا مطلب ہمارے نبی کے فرمان سے ہے، اور کسی سے ہم کو کوئی مطلب نہیں. دنیا جنت میں جائے گی یا جہنم میں جائے گی، اس کے بارے میں ہم کیوں جواب دہی دینے جائیں؟ اس کے بارے میں جواب دہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود لے لے گا. کیوں؟ ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ کون راستے سے گمراہ ہے. وهو اعلم بالمهتدین، اور رب العالمین ہی جانتا ہے کہ کون ہدایت پر ہے. لہذا اس روئے زمین پر اکثریت کی پیروی کرنا سراسر جہالت ہے، گمراہی ہے. دلیل کی پیروی کرنا ہے، دلیل کی اتباع کرنا ہے. اور یہی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر سمجھائی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.